وحدانیت پر آئی. وحدانیت پہ اس نے یہ کہا میں پہچانا جاؤں تو وحدانیت مقام ولایت پر ظہور کر گئی. کیونکہ اظہار توحید کے لیے صفت کا ظاہر ہونا لازمی تھا. اظہار توحید کے لیے تو مقام ولایت پر ظہور کیا. ولی اس کا موصوف بنا, ولایت اس کی صفت بنی. اب کل میں نے آپ سے بتایا کیونکہ ولایت کو مختصر پڑھتے ہیں. یہ جو ممبر ہے ولایت ہے کیا؟ ولایت کے لیے 3 شے کا ہونا ضروری: علم, قدرت, تصرف. یہ جو ممبر ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے, لہذا اس کو بنانے یہ بنتا کیسے ہے یہ پتا ہونا چاہیے. فارمولا اس کا کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں علم کہ یہ بنے گا کیسے. اب جو بھی ولی مطلق ہوگا اس کا عالم کل ہونا لازمی. دوسری شے بنے گا ہاتھوں سے, یعنی کہ قدرت. اب جو بھی ولی ہوگا وہ قادر مطلق ہوگا. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا. پھر اس کو بنانے کے لیے لکڑی چاہیے. یہ ہے اس کا تصرف, اس پہ پورا اس میں اختیار ہوگا. یہ ہے ولایت کی تعریف. اور جو ان سب شے کا مالک ہوگا جہاں سے اظہار ہوگا وہ ہے ولی. تو احدیت آئی وحدانیت میں, وحدانیت آئی ولایت میں. ولایت اس کا مقام ظہور ہے جہاں سے اس نے نبوت بانٹی, جہاں سے رزاقیت بانٹی, جہاں سے خلاقیت بانٹی. ہر صفت اس کے تابع, ہر صفت. اچھا ایک سوال پڑھیں. اب ہر صفت ہے ولایت کے تابع, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب ایک صاحب نے مجھے کل یہ سوال کیا کہ آپ بات کر رہے تھے صفت سے ظہور ہوتا ہے, ظہور سے یہ, کیونکہ یہ موضوع بڑا خشک ہے. کوشش کی کہ اس میں کر ہی رہے. اس نے مجھے کہا آپ تھوڑا سا ایک دو واقعات پڑھ دیجیے. تو میں آپ سے ٹائم معذرت رہا کیونکہ ٹائم یہ موضوع اتنا طویل ہے اور ٹائم میں بڑا قلیل ملا. صرف ایک یا دو کہ ظہور ہوتا کیسے صفت کا, یعنی کہ ائمہ علیہ السلام نے اس کی توحید کا تعارف کرایا کیسے, یہ اس میں دلیل دے دی. اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے جو آپ نے اسماء سنے ہیں 99 اسماء, جو بھی اسم ہے, جیسے میں نے آپ کو حدیث پڑھی کہ ہر جس نے اسم کی عبادت کی اس نے کفر کیا. تو ایک شے ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اسم. اب مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ جو ہے وہ الحفیظ اس کا نام ہے. الحفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے. تو اب حفاظت کرنے والا ہو گیا موصوف, اور حفاظت جو ہے وہ اس کی صفت ہو گئی. ایسا ہی ٹھیک ہے. اچھا صفتیں جو ہے نا وہ کچھ صفتیں ایسے ہیں, مثلا ہم بھی ہے ہی ہیں, اللہ کے اسماء میں آپ پڑھیں گے وہاں بھی ہے ہی ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ وہ اور آپ ایک جیسے ہے ہی. فرق ہے. آپ کو زندگی دی جاتی ہے, وہ زندگی دینے والا ہے, تو آپ کی اس کی صفات ایک نہیں, بہت ساری صفات اس کے پاس ہے. آپ بھی رازق ہیں, بچوں کو رزق دلاتے ہیں, لیکن آپ کو جو رزق ہے وہ دینے والا ہے. تو فرق ہوا کہ جو اس کی صفت ہے وہ آپ کی نہیں ہو سکتی. اچھا اب یہ جو الحفیظ اللہ کا اسم ہے, اب اللہ نے جتنی اپنے اسماء بتائے ان سب کا ظہور بذریعہ امامت کرایا. فیل کیا امام نے, توحید اس کی ثابت ہوئی. اچھا اب یہ جو الحفیظ ہے اس کی میں آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایک سلوات پڑھے آپ. علی بن یقین یہ صحابی ہے ہمارے امام کا. اچھا ہوا کیا کہ ہارون رشید کا دور تھا. یہ ہارون رشید کے پاس ملازمت تھی علی بن یقین تھا, وہ امام نے بیٹھنے سے. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ الحفیظ ہے, اس کا کام ہے حفاظت کرنا. یہ اس نے کہا اچھا پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ تمہارا آدمی ہے تو کیسے پتا چلے. اس نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں, ہارون رشید یہ کہتے ہیں کہ جب یہ وضو کرے گا نا علی بن یقین تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل تشیع میں سے ہے, تمہاری بات سچ ہو جائے گی. اچھا ہوا یہ کہ یہاں ان کا یہ پروگرام بنا, اور ادھر مظہر الحفیظ ہمارے امام مولا نے قاصد کو ایک
بلا دیا اور کہا کہ جا کے علی بن یقین کو دے آؤ۔ قاصد وہاں سے چلا، علی بن یقین کے پاس آیا۔ علی بن یقین نے وہ رکا کھولا، رکا کھول کے جب پڑھا اندر لکھا ہوا تھا کہ اے علی بن یقین، آج سے تم اغیار کا وضو کرنا۔ علی بن یقین آج سے اغیار کا وضو کرنا۔ اچھا، علی بن یقین کیونکہ جانتا تھا کہ اطاعت ہے فقط معصوم کی، اس نے اپنی عقل پہ قیاس نہیں کیا کہ میں شیعہ وضو شیعی کروں، نہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے اطاعت معصوم ہوتی کیا ہے۔ یہ ہے وہ مقام۔ پڑھا رکا اور رکا بند کیا، دل میں سوچا کہ میرا مالک ہے، یقیناً کوئی حکمت ہوگی، بس یہ کہہ کے وقت ہوا نماز کا، وضو کا ٹائم آیا۔ ہارون رشید اور اس کا حواری ایک جگہ چھپے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو علی بن یقین آئے گا، وضو کرے گا۔ علی بن یقین آئے اور اغیار کا وضو کیا، بس اس وضو کا کرنا تھا۔ ہارون رشید نے کہا کہ دیکھا میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، آج کے بعد اس کے خلاف مجھے ورگلانا مت۔ اب آپ مجھے بتائیں الحفیظ کی گواہی کہاں سے ملی؟ اللہ الحفیظ ہے، اپنوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ظہور کہاں سے ہوا اس صفت کا؟ امام سے۔ یہ کمال ہے، کیونکہ اللہ نے کہا، اب ہم پھر پیچھے تھوڑا سا کرتے ہیں، ولایت جو ہے یہاں سے صفت کا ظہور ہوتا ہے، اور آپ توحید کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ مظہر توحید کو نہ سمجھیں، کیونکہ صفت ظاہر ہوگی مظہر توحید سے۔ ایک اور اللہ کا ایک اسم ہے الباری، لطف دیا کریں آپ کو اسما پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہر امام نے ہر صفت کا ظہور کیا۔ کیا ہے؟ الباری۔ ابلا الباری کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے باری۔ خالق کہتے ہیں شے سے شے بنانے والے کو، یعنی کہ بیج بویا، درخت نکلا تو بیج ایک شے ہے، شے سے شے بن گئی۔ باری کہتے ہیں لا شے سے شے بنانے والے کو، یعنی کہ کچھ نہ ہو اور ہو جائے، عدم کو جو وجود میں لاتا ہے اسے امام کہتے ہیں، عدم کو جو وجود میں لاتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ اچھا، اب باری کون ہے؟ جو لا شے سے شے بناتا ہے۔ مولا امیر المومنین کا ایک صحابی، سوال پڑھے ابھی تو سفر توحید ہی چل رہا ہے، 4 معاملات باقی ہیں۔ مولا کا ایک صحابی بیمار ہوا، مولا اس کی عیادت کے لیے گھر پہنچے، چند مولا کے اصحاب اور بھی ساتھ۔ اچھا، جب مولا پہنچے، مولا نے کہا عیادت کی، کیسے ہو، ٹھیک ہو، سب ہوا، تو مولا نے دیکھا اس کے صحن میں یہ ایون المعجزات میں یہ معجزہ موجود ہے، دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک پتھر پڑا ہے، گول سا چھوٹا سا۔ مولا نے ایک صحابی سے کہا جاؤ یہ پتھر لاؤ، وہ صحابی پتھر لے آیا، مولا نے اس پتھر کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، گھمایا، بس چند ساتھ گزرے تھے کہ پتھر نہیں تھا، زیب ہو گیا۔ چند ساتھ گزرے کہ پتھر نہ رہا، سیب ہو گیا۔ مولا نے صاحب سے کہا کہ اس کے ترشے بناؤ، ایک ایک کر کے کھاؤ، ایک اسے کھلاؤ، ایک مجھے دے دو۔ ایسا ہی ہوا، جو مولا کے حصے میں ترشا آیا، مولا نے دوبارہ ہتھیلی پہ رکھا، پھر گھمایا تو بھے بن گئی، پھر انہوں نے بھے کھائی ترشے بنا کے، اور کہا کہ اس سے خوبصورت اور اس سے شیرینی آج تک نہیں کھائی، آج تک نہیں کھائی۔ اس کے بعد مولا نے جو اپنے حصے کی بھے دی، پھر ہتھیلی پہ رکھی، پھر گھمائی، بس گھمانا تھا، اختتام یہ ہوا کہ وہ پھر پتھر بن گیا۔ مولا نے وہ پتھر وہاں رکھ دیا۔ اب یہ موقع ہے جہاں سے آپ نے ایک میسج لینا ہے، اگر اس پتھر میں سے ایک ذرہ کم ہو جاتا تو آپ یہ کہتے کہ علی نے شے سے شے بنائی، پورے کا پورا پتھر جو اول میں لیا آخر میں وہی رکھ دیا۔ پتا کیا چلا کہ الباریو وہ ہے، اس کو منوانے کے لیے انہوں نے صفت کا ظہور کیا۔ یہ وہ مقام ہے۔ ایک واقعہ اور سن لیجیے، بس لطف اتنا آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے آپ کو سناتا رہوں۔ اللہ کا ایک نام ہے سمیع،
یہ فرق ہے. آپ بھی سمیع ہیں لیکن محدود ہیں. اچھا ایک دفعہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ مولا جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہوا کیا کہ ایک صحابی مولا کا ساتھ تھا. یہ بشارے کا معلوم ہے اسرار امام میں. تو ہوا یہ کہ منڈیر پہ آگے دو پرندے بیٹھے, صحابی کے سامنے بیٹھا تھا. یکجا کیا ہوا کہ مولا کے جو لب آئے ہیں ان پہ جنبش ہوئی. کہا تصدیق کی. یہ مولا نے دہرایا تصدیق کی. سامنے بیٹھا صحابی کہتا ہے مولا یا میں موجود یا آپ, یہ آپ تصدیق کس کو کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کی. مولا نے کہا ذرا اوپر دیکھو. اب جب اس نے اوپر دیکھا تو ایک جوڑا بیٹھا تھا پرندوں کا. تو مولا نے یہ کہا کہ دیکھو یہ نر اور مادہ بیٹھے ہیں. مادہ نے نر سے یہ شکایت کی ہے کہ تمہاری جو نظریں ہیں نا وہ آج کل ادھر ادھر ہیں. تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں حجت وقت کے پاس چلتے ہیں, حجت وقت کے پاس چلتے ہیں, وہ بتائے گا کہ میری نیت میں خلوص ہے یا نہیں. کہا بس یہ اسی کام کے لیے آئے تھے اور میں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں تیرا نر صحیح کہہ رہا ہے. تو جو ہر مخلوق کی زبان سن سکتا ہو جانتا ہو اسے امام کہتے ہیں. اور جو اردو والا انگلش نہ سن سکے, انگلش والا اردو نہ کر سکے, وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. یہ جو محدودیت کا سفر رہا ہے, یہ جو محدودیت کا سفر رہا, محدودیت کی طرف شروع ہے. آپ روکیں, آپ کریں گے وکالت اہل بیت اور دلیل کے ساتھ. دلیل کبھی ہونی چاہیے. کیسے ہوگی؟ جب تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے آپ خود کو جوڑ لیں گے. ایک سلوات پڑھیں. دوبارہ پوری توحید پڑھنی پڑی. اچھا اب دوسرا جو تھا وہ تھا عدل. عدل پہ میں نے آپ کو دلیل یہ دی تھی, ایک پہلے تعریف کی تھی کہ ایک شے ہے انصاف, ایک شے ہے عدل. انصاف کیا ہے؟ آپ کے پاس 4 روٹیاں ہیں اور سامنے 2 لوگ ہیں. جتنا 2 روٹیاں ایک کو دی, 2 روٹیاں ایک کو دی, یہ ہے انصاف. لیکن عدل کیا ہے کہ آپ کے پاس ہے 4 روٹیاں, سامنے ہیں 2 لوگ, جس کو جتنی بھوک ہے اتنی روٹیاں دینی, جس کو جتنی بھوک ہے. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس کو کتنی بھوک ہے؟ پتا چلا اس کے لیے علم ضروری ہے, اس کے لیے علم ضروری ہے. پتا یہ چلا کہ عدل تحت ولایت ہے, کیونکہ خلاصہ ہے ولایت جہاں علم بھی ہے. یہ جو عدل ہے یہ تحت ولایت ہے. پھر ایک دلیل میں نے آپ کو جو دی تھی وہ یہ دی تھی, کیسے میں سنیے گا دلیل. مذہب اہل بیت میں عدل واجب کیوں ہے؟ اس کی دلیل کیا تھی کہ جو ترک اصول ہے, اگر آپ نے کسی اصول کو ترک کر دیا تو آپ کافر ہو جائیں گے. مثلا اللہ کو نہیں مانا, آپ کافر. نبی کو نہیں مانا, کافر. اسی طرح سے عدل, امامت اور قیامت نہیں مانا, آپ کافر. لیکن علماء یہ لکھتے ہیں اور یہ بات حتمی بھی ہے, قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ترک فروع سے انسان کافر نہیں ہوتا, گناہگار ہو جاتا ہے. ترک فروع سے انسان کافر نہیں ہوتا, گناہگار ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو جو توبہ کا حق ہے وہ فروع میں ہے, اصول میں نہیں کہ اللہ کو نہیں مانو اور آپ توبہ کر کے بچ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ دلیل دے رہا ہوں. اچھا اب ہمارے مذہب میں چونکہ عدل ہے واجبات میں, اور یہ قرآن سے ثابت ہے اور یہ اس زمانے سے قبل ثابت ہے. کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ جب شیطان کو اللہ نے یہ کہا کہ تو اس کو سجدہ کر, تو آپ مجھے بتائیں شیطان منکر خدا تھا؟ امو شیطان منکر خدا تھا؟ نہیں تھا. نہ منکر معاد تھا, وہ تو مانتا تھا, پتہ نہیں کتنی عبادت کر چکا تھا. انکار کس کا کر رہا ہے؟ سجدے کا. اب شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا, اللہ نے اس کو قیامت تک
کے لیے لعین کر دیا، لعنتی کر دیا۔ اگر ایک مسلمان فقط عشاء کی ایک نماز چھوڑ دے تو 8 سجدوں کا منکر ہوتا ہے، تو ہر مسلمان کی سزا شیطان سے 8 گنا زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان نے ایک سجدہ ترک کیا، اللہ کا تو مانتا تھا۔ پتا چلا کہ جو شیطان کا سجدہ نہ کرنا تھا وہ ترک فرو نہیں تھا۔ شیطان نے کہا کیا تھا؟ کہا کہ دیکھ یہ جو آدم ہے یہ بنا ہے مٹی کا، میں بنا ہوں آگ کا، آگ ہے افضل، مٹی ہے مفضول، جبکہ اللہ نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں، میں ہوں عادل، کون افضل کون مفضول۔ تو شیطان کا سجدہ نہ کرنا اللہ کے عدل پر حملہ تھا، اللہ کے عدل کا منکر تھا، اس لیے اس کو دائمی عذاب ملا۔ سلوات پڑھیے گا۔ پھر ہم نے نبوت پڑھی تیسرے دن۔ نبوت کا خلاصہ یہ کہ نبوت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ نبا کو نہ سمجھیں۔ نبا ہے خبر، نبی کہتے ہیں جو خبر پہنچانے والا ہوتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہی تب چلے گا۔ تو اب ہر نبی نے جناب آدم سے لے کے جناب رسول خدا تک ایک نبا پہنچائی، اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ زیارت امیر المومنین میں آپ اکثر پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا نبا العظیم، کہ اے سب سے بڑی خبر تجھے ہمارا سلام۔ یہ سورہ نبا موجود ہے۔ رسول خدا کو سید الانبیاء کہا اس لیے گیا کہ انہوں نے ایک وقت میں اس خبر کو چھپا کے بتایا، قدیر میں دکھا کے بتایا۔ نبائے عظیم مولا امیر المومنین، ہر مقام پہ تعارف میں ملایا۔ اس کے بعد ہم نے کل پڑھا امامت کا خلاصہ ہم نے یہ نکالا کہ ہر نبی امام، لیکن کس مقام پر؟ وہ جو امامت ہے صغرا ہے، کہ ہر نبی جو ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر نبی قیامت کے روز جو ہے وہ اپنی امت کے ساتھ بلایا جائے گا۔ نبی سے مراد امام۔ دوسری جو امامت ہے وہ جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ مجھے امام بنا، اللہ نے کہا امام نہیں بناؤں گا، امتحان دینا پڑے گا۔ پتا چلا جس امامت کی تمنا ابراہیم کر رہے تھے اس کے لیے امتحان دینا پڑ رہا ہے، جبکہ نبی بننے کے لیے، صاحب شریعت کلمہ بننے، نبی بننے کے لیے، کتاب کے لیے ابراہیم کو کوئی امتحان نہیں دینا پڑا۔ پتا چلا یہ جو ڈگریاں تھی اور تھی، وہ جو امامت کی ڈگری مانگ رہا تھا وہ کوئی اور ہے، اور وہ بغیر امتحان کے نہیں ملی۔ پھر جناب ابراہیم کے لیے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ نے چند کلمات سے، تیزی سے گزر رہا ہوں، اللہ نے چند کلمات سے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور جناب ابراہیم نے انہیں پورا گن دیا۔ پھر کیا کہا؟ اللہ نے کہا میں تجھے الانسان کا امام بنا رہا ہوں، کائنات کا نہیں، سارے عالمین کا نہیں، فقط الانسان کا۔ تو مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ کیا بات ہوئی کہ ابراہیم نے وہ کون سے کلمات گنائے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ابراہیم نے مولا امیر المومنین سے لے کے ہمارے قائم تک کے 12 ائمہ کے نام گنوائے، جس پہ اللہ نے انہیں الانسان کی امامت قرار دی۔ اب جو یہ امامت ہے جو جناب ابراہیم کو ملی، یہ جناب رسول خدا تک اب جو ہے امامت مطلقہ، اس کے لیے میں نے آپ سے کہا سورہ توبہ میں کیا ارشاد ہے کہ جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں اور یہی پکا دین ہے۔ اب مولا اس کی تفصیل کر رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں ایک اور بات کہ ہر مذہب میں 12 مہینے، ہندوؤں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، اسلام میں بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر مذہب کو قرآن کی روح سے 12 مہینے سے مانا جائے تو ہر مذہب اللہ کا ہے، ہر مذہب پکا دین ہو جائے۔ لیکن مانیے قرآن نے بتایا کیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہاں 12 مہینوں سے مراد ہم 12 ائمہ ہیں، 4 حرمت والوں سے مراد مولا علی، مولا حسن، مولا حسین ہمارے قائم ہیں جنہوں نے جہاد بالسیف کیا، اور اللہ کا یہی پکا دین ہے۔ پتہ چلا امامت جو
امامت پہ ایک صاحب نے کل مجھے کہا کچھ تشنگی رہ گئی، تو میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہتا ہوں نہ مجھے کہنا ہے، کیونکہ میں ہوں غلام کا کام ہے آقا کی تعریف کرے، آقا ہی کی بات کرے، یہ غلام کی تعریف ہے، اور جو غلام آقا کی جگہ لینے لگ جائے تو بس سمجھ لے وہ گیا دین سے بھی دنیا سے بھی۔ اب اللہ چونکہ عادل ہے، میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا کہ جو امامت جناب تعارف تک ہے وہ امامت اور ہے، جناب ابراہیم سے رسول خدا تک کی امامت اور ہے، اور 12 ائمہ کی امامت مطلقہ اور ہے۔ یہ جتنی بائفرکیشن ہے یہ تحت عدل ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ اب ان انبیاء میں ٹوٹل 313 رسول ہیں 1,24,000 میں سے۔ اب جو یہ 313 رسول ہیں تو یہ ہے عین عدل۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان 313 کے علاوہ باقیوں کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ جو یہ کہے وہ اللہ کے عدل کا منکر، جو اللہ کے عدل کا منکر وہ کافر۔ اب ان 313 میں سے 5 اولو العزم پیغمبر چنے گئے۔ اب جب 5 رہ گئے یہ خلاصہ نکل رہا ہے، ان 5 میں سے ایک کو سید الانبیاء بنایا، تو 1,24,000 میں سے خلاصہ کا نکلا ایک، اور وہ خلاصہ کیوں؟ ایک مقام معراج کا بتایا، ایک نباہ عظیم دکھائی، سب سے بڑی خبر دے دی، اور مقصد رسالت بھی سن لیں۔ 23 سال رسول نے، جناب رسول خدا نے نماز بھی پہنچائی، حج بھی پہنچایا، زکوٰۃ بھی پہنچائی، جہاد بھی کیا، اپنے پہ کوڑا بھی ڈلوایا، ہجرت بھی کی، یہ سب کچھ کر دیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ 18 ذی الحجہ ہے، سن 10 ہجری ہے، اور رسول پہ آیت کا نازل ہو رہی ہے کہ پہنچا دو اس پیغام کو جس کا تمہیں کہا گیا ہے، اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ پتہ چلا رسالت جو ہے حقیقت میں مقصد رسالت اعلان ولایت ہے۔ یہ کوئی میری طرف سے بات نہیں کر رہا، میں آپ کو آپ کی تعریف، آپ ہی ہر جگہ ہر ایک سے یہ بات کرتے ہیں کہ غدیر وہ مقام ہے جس کے بعد امامت شروع ہوتی ہے۔ تو اس مقام کی دلیل مولانا اسماعیل دیوبندی جو ہے، آپ ان کی کتاب پڑھیں، میں نے پڑھی وہ، انہوں نے ختم نبوت کو علی کی ولایت سے ثابت کیا، خدا کی قسم، دلیل میں ولایت لائے، دلیل میں ولایت لائے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد، آپ لوگ بول تو نہیں ہو رہے، توجہ رکھیے گا کہ کیا جعفری ہے ہم سے کی آپ نے مجلس، میرا دل بھی ہے کہ ساری باتیں ہو جائیں۔ اچھا، اب اس بھائی نے کہا مجھے تشنگی رہی، بات یہ ہے کہ یہ جو امامت ہے یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اگر اس کو ہم اس نہج پہ بیان کریں جو مختلف کتب میں مختلف طرح ہے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم حد بندی میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک کم سے کم ذہن آدمی اس کا معیار کیا ہے، تو ہمیں انتشار نہیں پھیلانا ہے، فقط ایک جگہ پہ جمع کرنا ہے شیعہ قوم کو، اور وہ کم از کم یہ مقام ضرور ہونا چاہیے کہ ولایت علی پہ ہر شیعہ کا اتفاق ہو۔ ہوگا کیسے؟ جب آپ کو ولایت کی معرفت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب امامت میں ایک دلیل دے، تو اللہ کے عدل پہ ہم بات کر رہے تھے، خلاصہ نکلا کیا؟ سید الانبیاء۔ اچھا، جتنے بھی انبیاء تھے ان کے پاس جب جناب جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو تمام انبیاء بہت خوش ہوا کرتے تھے، وجہ رسول اللہ کی یہاں بات ہی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سید الملائکہ جب ان انبیاء کے پاس آتے تھے تو یہ اپنا فخر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتانے جا رہا ہوں بات کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ہے امامت سے۔ آپ نے اگر امام کو مان لیا، خدا کی قسم رسول کی فلفلنگ ہو گئی۔ آپ نے اگر امام کو مان لیا، اللہ کی توحید بھی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان آئمہ کو جو رکھنے
یہ تو انہوں نے تعین کیا ہے نا. اب آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیں. قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف متوجہ ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے تلاش کرو. آپ کو اس نے وسیلہ ڈھونڈنے تک کے لیے تو رکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو امامت کا تعارف ہے, اللہ کا جو کیا ہے کہ جتنے انبیاء تھے وہ فخر محسوس کرتے تھے کس بات پہ کہ سید الملائکہ ان کے پاس آ رہا ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ حجت کہاں تمام ہوئی کہ جب رسول خدا کے پاس پہنچے یہ جناب سید الملائکہ. تو سید الملائکہ کا ایک نام ہے روح الامین. یہ باقی کسی فرشتے کا نہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کا ہر فرشتہ معصوم, خیانت کوئی بھی نہیں کرے گا, لیکن اس کے ساتھ امین کیوں لگا؟ اور پھر جو سید الانبیاء ہے وہ ہے صادق الامین, اس کے ساتھ امین کیوں لگا؟ سوچنے کی بات ہے. سورہ انبیاء اس میں ارشاد ہے کہ یقیناً ہم نے ایک خاص امانت آسمانوں, زمین اور پہاڑوں پر پیش کی. انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے. تو پتہ چلا امین کا تعلق ہے امانت سے. تو کسی نے مولا سے یہ پوچھا, مولا یہ جو جبرائیل امین تھے کیا یہ ساری خبریں لاتے تھے؟ ساری خبریں. تو مولا فرماتے ہیں کہ نہیں, جبرائیل کا فقط کام ایک تھا کہ ولایت امیر المومنین کی خبریں لے کے آتے تھے. اب جبرائیل چونکہ تھا سید الملائکہ, یہ جو ولایت تھا اس کی کتاب کتنی ضرور جبرائیل رکھتا تھا کہ لا سکتا تھا. رسول خدا نے کیا کہا؟ اب آپ دیکھیں یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ روح الامین تیرے قلب پہ خاص عربی زبان میں لے کے اسے اترا تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ. وہاں کا کہہ رہا ہے کہ وہ ڈر گئے, یہ ڈرانے والا ہو گیا. پتہ چلا یہ کوئی امانت ہے جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اسے پہاڑوں پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو حقیقت ہے قرآن ولایت امیر المومنین ہے. یا پڑھنے کتب میں تو میری طرف سے بات نہیں, سلام پڑھنے محمد وصول کریں گے آپ. اب یہ جو تھے سید الملائکہ جس نبی کے پاس نہیں گئے, وہ انبیاء اپنا فضل سمجھتے تھے, یعنی کہ ایک مقام ہے. اب اللہ کا عدل یہ ہے کہ جب نبوت ختم ہوئی تو پروموشن ملنا چاہیے کس کو؟ جناب جبرائیل کو, اس سے بلند مقام. لیکن اب آپ دیکھیں گے حیران بھی ہوں گے, خوش بھی ہوں گے. یقیناً ہوا کیا کہ جیسے ہی باب نبوت بند ہوا اللہ نے جبرائیل کی نوکری بدل دی. کہا آج سے جبرائیل تیرا کام ہے حسنین کا جھولا جھلانا, تیرا کام ہے ان کے کپڑے لے جانا. پتہ چلا امام جو ہے وہ عالم کل ہوتا ہے. اگر عالم کل نہ ہوتا تو جبرائیل آتا جھولا نہ جھلاتا. یہ جھولا جھلانا بتا رہا ہے کہ امامت کا جھولا جھلانا سب سے افضل نوکری ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے جو آئمہ ہیں, پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, چنا ہے ان کو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے. تو کم از کم جتنی تعلیمات رسول خدا نے ان کی دی ان پہ اتنا اعتقاد تو کریں. چلے خیالی پڑھاؤ تو چھوڑ دیں, اس کے تحت تو زندگی گزاریں. اب ہمارا آخری ٹاپک وہ کیا ہے؟ قیامت. قیامت تین سلسلے ہیں قیامت میں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک امام پردہ غیبت میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دنیا نے کیا کیا کہ کہا کہ ایک وقت پتھر کا تھا, ایک دور جو تھا وہ درختوں کا آیا, مختلف چلتا رہا. آج کے دور کو لوگ یہ کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ایسا ہی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے.
لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ پہلا دور آدم کا تھا، دوسرا دور نوح کا تھا، تیسرا دور جو ابراہیم کا، یہ دور چل رہا ہے. آخری دور ہے خاتم النبیین کا، آخر الزمان کا. اب اس آخر الزمان کا دور چل رہا ہے. اس آخر الزمان نے کیا فرمایا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے. پتہ چلا کہ جو 12واں خلیفہ ہے نا رسول کا، وہ اس کے دور کی آخری حجت ہے. وہ اس کے دور کی آخری حجت ہے. جیسے ہی وہ حجت غیبت سے باہر آئے گی، قیام فرمائیں گے، تو اسی دن سے قیامت کا دور شروع ہو جائے گا. تو سلسلہ اس سے متصل ہے. تو تھوڑی سی غیبت میں گفتگو اس لیے کہ کس کا تعلق ہے. غیبت جو ہے مولا کی، یہ آپ سوچا کیجیے. پہلی بنیاد کیا رکھی اللہ نے کہ مجھے محبت ہوئی، میں پہچانا جاؤں. کائنات کی خلقت کا مقصد ہے محبت. اب آپ غیبت سوچیں، غیبت کا فقط ایک مقصد ہے، پتہ ہے کیا؟ خون حسین کا بدلہ. خدا کی قسم. اچھا، انتقام لیا ہی صورت میں جاتا ہے جب کسی کی محبت ہوتی ہے. حسین کی محبت ہی ہے نا. تو پتہ یہ چلا مقصد غیبت کی جو ہے وہ محبت ہے. ابتدا بھی محبت سے کر رہا ہے، انتہا بھی محبت ہے. اچھا، اب یہ چونکہ انتہائی مشکل موضوع ہے، اب میرے پاس بہت ہی کم اس کے معاملے میں دلیل ہے، لیکن کوشش انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا. اب کیا ہے کہ قیامت برحق ہے، اس کی دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کو کیسے بھائی قتل کر دیتا ہے. ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا. اب ہوا کیا کہ عدالت نے اس کو ایک کے بدلے ایک کو اڑا دیا، یعنی کہ پھانسی ہو گئی، معاملہ ختم. لیکن اگر ایک آدمی 10 آدمیوں کو قتل کر دیتے، سوچیے کہ غور و فکر کی منزلیں ہیں. اگر ایک آدمی 10 آدمیوں کو قتل کر دے تو پھانسی ہوگی ایک، خون بہا جائے گا ایک، وہ جو 9 ہیں ان کے خون کا بدلہ کہا جائے گا. تو پتہ چلا کہ قیامت ہونے کی دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ نے، کیونکہ یہ ہے زمانی لوگ، ان کا اختیار یہی ہے کیا کہ ایک دفعہ مر گیا تو زندہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہے اللہ کی عدالت، وہ ہے اس کی قیامت. پتہ چلا ایک دن ایسا ہے کہ جہاں 10 کے 10 کا بدلہ لیا جائے گا. ایک دن ایسا ہے کہ جہاں 10 کے 10 کا بدلہ لیا جائے گا. اب یہ میں نے آپ کو اس لیے وعدہ کر دیا تاکہ یہ پتہ چلتا ہے قیامت ہے. آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کسی سے بات کریں تو قیامت کی دلیل ہے آپ کے پاس. اچھا، اب چونکہ یہ قیامت ہے تو قیامت جو ہے یہ 2 طرح کی ہے. اصل میں تو قیامت جو ہے یہ شان ولایت کا دن ہے. آپ اپنے حدیث سنیں، خدا کی قسم. مولا یہ فرماتے ہیں کہ سلمان، ایک بات سن. کہا ہاں میرے آقا. کہا سلمان تمہیں اس دن پتہ چلے گا. کہا کس دن؟ کہا یوم حشر جب تم آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں ہوں کیا. جو ایمان کے 10ویں درجے میں ہو اسے علی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرا کب پتہ چلے گا کہ میں ہوں کیا. اچھا، اب چونکہ یہ قیامت تو ثابت ہو گئی اور یہ شان ولایت کا دن ہے، تو مومن کے لیے قیامت جو ہے خدا کی قسم جنت سے پہلے جنت ہے، اور کافر کے لیے دوزخ سے پہلے دوزخ ہے. تو سن لے دشمنان اہل بیت کہ دوزخ سے پہلے دوزخ تیار ہے. دوزخ سے پہلے دوزخ تیار ہے. اچھا، اب چونکہ غیبت کا مقصد تھا محبت. دوسری بات کہ مولا کے قیام پہ بہت ساری کتب میں بہت کچھ لکھا گیا، جس میں خود ساختہ بہت کچھ ہے جو انسان نے کسی نے کچھ لکھا. لیکن ہم چلتے ہیں عقلی دلیل پہ، اور اللہ نے اپنے آنے والے زمانہ جو ہے اس کے لیے گزرے ہوئے زمانے میں حکمت دل دلائل رکھے. جب جناب نوح کا معاملہ ہوا، طوفان آنے والا، تو جناب نوح کہا اللہ سے کہ جلدی کر، اب امت برداشت نہیں ہوئی. کہا کہ نوح سن، جب تک تیری امت میں
सल्ब में किस मोमिन को रखा गया है। तो ये दलील है, मतलब आप जब दलील दें अपनी तो आपके पास दलील है, क्योंकि कुरान ने तो ये कहा कि हमने मोमिन की सल्ब में काफिर की सल्ब में मोमिन को रखा है। अच्छा एक और यहाँ पर बात कर दूं, जब मालिक अशरफ मौला के सामने आए ना और आके कहा कि मौला आज मैंने आपसे ज्यादा तादाद में लोगों को कत्ल किया, तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा कि मालिक अशरफ ये बताओ तुमने क्या सोच के कत्ल किया, क्या सोच के कत्ल किया। कहा मौला अली सिर्फ एक बात जानता था कि आपका दुश्मन है और बस कत्ल करता गया। कहा लेकिन मेरी तलवार क़यामत तक का नस्ल जानती है, तलवार अली, अली का हाथ, अली की तलवार नस्ल जानती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ एक सवाल, एक कयास या एक मफरूजा कायम करते हैं कि जो मालिक अशरफ ने काटे, जो मालिक अशरफ ने काटे, उनकी सल्ब में जो मोमिन होंगे वो तो दुनिया में आ नहीं सकते, उनका मकाम कहाँ पे जाकर प्यार होगा। लम्हा फिक्रिया है कि मालिक अशरफ ने तो दुश्मन अली समझ के काटा, क्योंकि मालिक अशरफ का इल्म है महदूद, उसने तो देखा कि जो सामने है ये मौला का दुश्मन काट दो। अब उसे ये तो नहीं पता चला मालिक अशरफ को कि इसकी नस्ल में कितने मोमिन आएंगे, यानी कि जब ये गए अब मोमिनों का सिलसिला रुका। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हुज्जत बताए ना, क्योंकि हुज्जत कहते ही उसे, मौला तो पूछा गया ना मौला हुज्जत किसे कहते हैं, कहा हुज्जत वो होती है जिससे जब कोई सवाल किया जाए वो ये ना कहे मैं नहीं जानता, लिहाजा साबित हुआ कि हुज्जतुल्लाह कहलवाने का हक फकत उसको है कि जो कभी ये ना कहे मैं नहीं जानता। ठीक है, अब वो मोमिन आखिर में मैं बयान कर दूंगा कहां पर, किस मकाम पे मौला ने उनको बयान किया, इंशाल्लाह याद भी रहेगा। दूसरा जो मौला का नाम है, यानी कि एक तो गैबत का मकसद हो गया ये, दूसरा आपने अक्सर सुना होगा मौला हुसैन से, मौला के उसमें अस्सलाम अलैका या सार अल्लाह। अब आप सलाम करते हैं, मारिफत हो, आप लुत्फ लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा सार क्या है, मेरे भाई को अगर किसी ने कत्ल कर दिया, मेरे भाई को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो उसके खून बहा का हक चूंकि मैं रखता हूं, तो मेरा भाई मेरा सार हो गया। ये मैं आपको सार समझा रहा हूं। कितनी दफा आपने या सार अल्लाह पढ़ा होगा, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह पढ़ा होगा। सार कहते हैं किसको, अगर मेरे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया तो उसका खून बहा मेरा हक है, मैं वारिस हूं, तो मेरा भाई मेरा सार हो गया। अब खूने हुसैन पे कौन है, सार अल्लाह, यानी कि हक है किसके पास। इसीलिए खुदा की कसम है, कहा ना मालिक टाइम इतना कम है। एक हदीस है कामिल ज़ियारत में, मौला से किसी ने कहा, मौला इमाम सादिक से, मौला आपकी ज़ियारत करना कैसे, कहा मेरी ज़ियारत करना ऐसे जैसे जमीन पे रहते हुए रसूल खुदा की ज़ियारत करना। कहा हुसैन की ज़ियारत कैसे, कहा ऐसे जैसे अर्श में अल्लाह की ज़ियारत। पता चला कि जो कब्र हुसैन है अर्श भी यही है, अल्लाह भी यहीं से मिलेगा। इंतकाम लेगा कौन, मुंतकिम कौन, कायम। तो जब अल्लाह किसी को ये कह दे क्या कि ये मिन अल्लाह है, तो फिर जो ना माने वो मुशरिक, बदला लेंगे कायम। अल्लाह कह रहा है सार है मेरा, इसीलिए नाम है मेरे मालिक का बकियतुल्लाह, अल्लाह का खुलासा। ये पता होना चाहिए आपको, सिर्फ अरबी पढ़ लेना ये कोई कमाल नहीं है, पता होना चाहिए एक एक बात का। और खुदा की कसम मैं आपको एक और बात बताता चला जाऊं, अगर
بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک چیز میرے پاس ہے نہیں اور کوئی مجھے کیسے بھائی یہ کہے کہ تمہارے پاس ہے اور کہنے والا اتنا صادق ہو تو میں کیا کروں گا کہ اگر نہیں تھی تو بھی اس کی طرف جاؤں گا تاکہ ایک وقت میں اس کی بات جو ہے میرے حساب سے صادق ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب سار اللہ سمجھ میں آیا, منتقم سمجھ میں آیا. اب ایک اللہ کا اسم ہے قہار, اس کا ظہور باقی ہے کیونکہ رحمان اور رحیم یہ دو مقام ہیں. رحمان ہے وہ تمام کائنات کے لیے, رحیم ہے فقط مومنین کے لیے. اب رہ گیا قہار, اس کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا. اب قہاریت ہوگی کیسے؟ کیونکہ میں اس لیے اس مقام کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے کہیں بھی کتب میں اس کے بارے میں جب نہیں پڑھا تو میں قیاس پہ چلنے کا عادی نہیں. تو جتنا میرے مالک نے جہاں تک بتایا ہے, چونکہ غلام ہوں, آقا سے تجاوز کروں گا, نوکری سے جاؤں گا. تو مولا نے کہا قہاریت جو ہے اس کا ظہور باقی ہے, قہار جو ہے اس کا موصوف ہے. اب ایک حدیث سن لیجئے اور دیکھیے گا کہ امام کی قہاریت کا معیار کیا ہوگا. امام صادق یہ فرماتے ہیں کہ اگر مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا جائے تو بھی حسین کے ایک بال کا بدلہ نہیں لیا جائے. خدا کی قسم. کیوں؟ دلیل دی میں نے پہلے کہ یہ ہے سار اللہ. کوئی ہے کہ جو اللہ کے سار کا خون بہا دے سکے؟ کہا کہ ایک بال. میں مسائل پہ ابھی نہیں ہے, ایک بال. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب منتقم انتقام لے گا قہاریت کا کیا معیار ہوگا, کس طرح کاٹا جائے گا. اپنے اذہان میں لائیں. اور غیبت جیسے ہی مولا کی ختم ہوگی, کوئی تبلیغ دین نہیں ہے, کسی کو مومن نہیں کیا جائے گا, ختم. عمل کا دروازہ غیبت تک کے لیے کھلا ہے, عقیدہ بچانے کا دروازہ غیبت امام تک کھلا ہے. اس کے بعد کچھ نہیں, پھر تو بس یا ادھر یا ادھر, بس یہ ہے. تو مقصد ہے غیبت سمجھے. اچھا آپ, میں نے شروع میں آپ سے بات کہی تھی کہ ایک شہر رجت جس سے بہت کم شیعہ آشنا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جس کا رجت پہ ایمان نہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اب یہ جو رجت ہے یہ شروع کب ہوگی؟ جیسے ہی امام دنیا میں قیام فرمائیں گے اس وقت سے لے کے, اور ایک دن ہے اسے کہتے ہیں یوم قیامت, ڈے آف ایگزیکیوشن. یہ جو ڈے آف ایگزیکیوشن ہے یہ ہے قیامت. اور جس دن مولا دنیا میں آ جائیں گے اس وقت سے لے کے, جب غیبت سے آ جائیں گے اس وقت سے لے کے یوم قیامت تک کے دور کو رجت کہتے ہیں. یہ جو ہے رجت کہتے ہیں. اچھا اس کے لیے ویسے تو قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں, لیکن ایک آیات یہ کہ اے پروردگار تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا اور 2 دفعہ مار ڈالا. یہ 2 دفعہ زندہ کرنا اور 2 دفعہ مارنا بتا رہا ہے کہ 2 مقام ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کی ایک عقلی دلیل بھی لے لیتے ہیں. ایک آدمی ہے اللہ کی طرف, اور جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے نسبت جاتی ہے قاتل کی طرف. آسان سی بات ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک مقام پر کہتے ہیں یار رضائے الہی سے انتقال کر گئے, اور ایک مقام پہ آپ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون شخص گولی مار گیا, تو نسبت گئی مارنے والے کی طرف. اب دونوں صورتوں میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان طبعی موت مرتا ہے تو اس کا جو نفس ہے یہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے, لیکن اگر انسان قتل کیا جاتا ہے تو نفس اسی دنیا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہے عادل. اس نے لوح محفوظ پہ جس کی زندگی 60 سال لکھی تھی, اگر اسے 30 سال میں قتل کر دیا گیا تو جو باقی
سال ہیں وہ اللہ اسے رجت میں دے گا، کیونکہ تقاضا عدل پورا ہی تب ہوگا، جو تقاضا عدل ہے وہ پورا ہی تب ہوگا، تو اس سے بھی رجت ثابت ہے۔ اچھا اب میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دفعہ مارا جائے گا، 2 دفعہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک اور ایک جگہ یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم تمہیں عذاب ادنا کا مزہ چکھائیں گے، عذاب ادنا کا مزہ چکھائیں گے۔ تو مولا سے کسی نے کہا مولا یہ عذاب ادنا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ رجت کے دور میں جو تلوار سے عذاب دیا جائے گا وہ عذاب ادنا ہے، اور جو حتمی عذاب ہے وہ یوم قیامت۔ پھر دور قیامت کی ایک اور مثال، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جج ہے، اس نے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا سنا دی، اب پھانسی دی جائے گی 25 مارچ کو، یوں سمجھ لیں۔ تو آج سے لے کے عمل نہ ہونے کے جو دن ہیں یہ رجت ہے، اور جس دن اس میں پریکٹیکل ہو جائے گا وہ اس آدمی کے لیے قیامت ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے، کچھ آسان اتنا ہی کر سکتا ہوں میں۔ اچھا اب رجت میں ہوگا کیا؟ اس میں اتنا کہ میں جتنا پڑھ رہا ہوں رجت سے بہار جلد 12 سے، اس کے بعد جو میں موت کی طرف جاؤں گا یہ حق الیقین باقر مجلسی صاحب کی کتاب ہے، اس کی جلد 2 میں۔ تو اب جو مولا کا ہے قیام سے تعلق، تو مولا فرماتے ہیں جیسے ہی ہمارا قائم قیام فرمائے گا تو وہ کتاب جدید اور شریعت جدید میں لوگوں سے بیعت لے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب مولا آئیں گے تو کچھ نئی بات ہوگی کیا؟ اس میں مولا نے بات ہی نہیں کی۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء کو، کل علم ہے 27 حروف کا، تمام انبیاء کو مولا فرماتے ہیں 2 حروف کا علم دیا ہے، 25 حروف کا علم ہمارے قائم لے کے آئیں گے، اور پھر ان 25 کو ان 2 سے ملا کے اور اس علم کو مولا جو ہے وہ بیان کر دیں گے۔ پھر ابھی آپ سنیے بات، بہت خوبصورت حدیث مولا بتاتے ہیں کہ جب ہمارے قائم آئیں گے تو آ کے مکمل معرفت مولا حسین کروائیں گے، مکمل معرفت مولا حسین کروائیں گے۔ اچھا جتنے مومن ہیں یہ سب کے سب اگر انہوں نے اس دنیا میں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنا نفس دے دیا اور اس کی سبیل میں ہم قتل ہوئے، تو جتنے مومن ہیں اگر اس دنیا میں تباہی موت مریں گے تو رجت میں جب آئیں گے قتل ہوں گے، اگر اس دنیا میں قتل ہو جائیں گے تو رجت میں اپنی تباہی زندگی پوری کریں گے۔ یہ عین عدل بات ہے، کیونکہ مومن پہ یہ خاص نوازش ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ رجت میں سب سے پہلے مولا حسین آئیں گے، اور مولا اتنی زندگی بسر کریں گے، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے یہ اللہ نے ہمارے اپنی بات میں کہا ہمارے کریکٹر پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ جتنی عصمت ہے اتنی ہماری زندگی طویل ہے۔ اب آپ کو میں اس کی دلیل کیسے میں دیتا ہوں، جو ایام مولا فرماتے ہیں جو ایام تم نے کربلا میں بسر کیے، ٹھیک ہے، وہ ایام تمہاری زندگی میں شامل نہیں۔ تو اب جو آپ نے 10 دن اگر کربلا میں بسر کیے تو یہ 10 دن جب زندگی میں تھے ہی نہیں، آئے کیسے؟ اور کہا کہ جس نے اختیار رکھتے ہوئے زیارت قبر حسین کو مؤخر کیا اس کی زندگی سے دن کم ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہاں یہ بات عقلاً بھی ہے کہ یہ بات ثابت ہے۔ سوال پڑھے محمد تو سب سے پہلے مولا حسین آئیں گے، اور مولا اپنی پوری زندگی، اب کتنی لمبی زندگی یہ مالک جانتے ہیں، رجت کو نہیں بیان کیا انہوں نے بیان کیا، ہم بھی نہیں کر رہے، کہ جو مولا کی بھویں ہیں یہ لکھا ہے اس میں بہار میں، یہ لٹک جائیں گے۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین آئیں گے، اور 44,000 سال مولا امیر المومنین رجت میں اس دنیا میں گزاریں گے، اور مولا کے ہر محب کے 1,000 نورینہ اولاد پیدا ہوگی عالم رجت میں۔ اسی
کیونکہ اگر آپ اصول کافی میں پڑھیں تو ہر امام کو غسل بھی امام دیتا ہے، اس کی جو کہتے ہیں کفن وہ بھی امام کرتا ہے، یہ لازم ہے کیونکہ معصوم کا تعلق معصوم سے۔ اب مولا کے معاملے میں، ہمارے قائم کے معاملے میں دو طرح کی کتب میں باتیں ملتی ہیں، کہیں یہ ہے کہ مولا شہید ہوں گے، کہیں یہ ہے کہ مولا طبعی زندگی دنیا میں پوری کریں گے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ مولا حسین ان کی تہجیز و تکفین کریں گے، مولا حسین جو ہے ان کی تہجیز و تکفین کریں گے، کیونکہ ہر معصوم کا تعلق معصوم سے۔ اچھا یہ ہے پہلے غیبت، یہ تھا رجت۔ اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے قیامت، یعنی ڈے آف ایگزیکیوشن۔ اب کسی نے مولا سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں یہ جو حوض کوثر ہے یہ کہاں ہے؟ تو مولا نے فرمایا حوض کوثر جو ہے یہ دنیا میں ہے۔ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے آپ، حوض کوثر دنیا میں ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ایک سب بات پڑھیں گے کہ حوض کوثر دنیا میں ہے۔ یہ جو دور ہے دور قیامت ہے، اسی میں سب کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور پھر کسی نے پوچھا مولا سے کہ مولا اتنی طویل لسٹ ہے لوگوں کی آدم سے لے کے اب تک، تو بڑا ٹائم نہیں لگ جائے گا حساب و کتاب میں؟ مولا نے اسے کہا یہ بتا کیا ہر آدمی کو سائنس جو ہے وہ وقفے وقفے سے جا رہا ہے؟ کیا ہر ایک کی جو روزی ہے وہ لائن میں لگ کے چل رہی ہے؟ بات اس طرح نہیں، میں تھوڑا سا اس میں چاشنی ڈال رہا ہوں۔ مختصراً مولا نے یہ بتایا کہ وہاں فی الفور حساب ہو جائے گا اور دو ڈویژن بن جائیں گے، ایک دوزخ کی ایک جنت کی، بس یہ دوران رجت ہوگا۔ اب آپ آ جائیں یوم قیامت پہ۔ اب یوم قیامت ہے، کیفیت مومن مولا نے کیا بتائی؟ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ قیامت سے محبت کریں، کیونکہ قیامت جنت سے پہلے جنت ہے مومن کے لیے، اور دوزخ سے پہلے دوزخ ہے کافر کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کیا کہا تھا جناب سلمان سے کہ تمہیں اس دن پتا چلے گا حشر میں کہ میں علی ہوں کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب پہلا مقام آپ لے لیں تو وقت نزا کو لے لیں، کیونکہ ہر مومن کی موت کا تعلق وقت نزا سے ہے۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو مومن کا وقت نزا ہے وہ کمال ہے۔ کل میں نے ایک حدیث پڑھی وہاں پر، مولا فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے بہترین تحفہ موت ہے، جس سے آپ اور ہم کراہت کرتے ہیں، اور مولا جسے یہ کہیں کہ یہ بہترین تحفہ ہے۔ اور تحفہ دیتا کون ہے؟ تحفے سے فوراً عقل کام کرتی ہے کہ کوئی تحفے کا دینے والا ہے۔ تو جب آپ سے محبت کرتے ہیں تو خوبصورت ترین تحفہ جسے وہ کہیں اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں نے کل یہ کہا تھا کہ یہ دنیا تصور علی کا نام ہے، اور موت وہ وسیلہ ہے جو حقیقت علی سے ملا دیتا ہے۔ تھوڑی سی دیر آپ کی اور دوں گا انشاءاللہ۔ تو اب مومن اور کافر کی موت کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پتہ چلنا چاہیے کہ مولا آپ سے محبت کتنی کرتے ہیں اور آپ اپنے مولاؤں سے غافل چلے آ رہے ہیں۔ اب مولا نے کہا کہ جو وقت نزا ہے مومن کا وہ کیا ہے، یہ ذرا سنو۔ مولا سے کسی نے کہا کہ مولا آپ کے محبوں میں نے دیکھا کہ چاہنے والے آپ کے ہیں اور وقت نزا انتہائی سخت ہے، آپ کے دشمنوں میں نے دیکھا کہ وقت نزا بہت سہل ہے۔ مولا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مالک محشر ہیں، ہر چیز ہے، ہر معاملہ ہم سے مشروط ہے، تو پھر یہ آپ کے محب پہ سخت وقت کیوں؟ پتہ ہے آقا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ سنو، جس مومن پہ ہمارے وقت نزا مشکل دیکھو، تو جس مومن نے اس دنیا کو غلط افعال میں گزارا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا وقت نزا مشکل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اس سے گناہوں کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اس کی منزل ہے ہماری طرف، اور چونکہ اللہ نے